اپنی بہنوں کی باری آتی تو اسلام چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کی بہنوں کی چاہیے تو نہیں, تو ہمیں شریعت نہیں چاہیے. سو دا ریئل کرپشن از ود ان us and the real solution is around us right there. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے. ان دی اینڈ گاڈ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ پہلے لیکن آپ کو طلاق دینی پڑے گی اس 2 نمبر مولوی کو بھی, اور اس کالج کے پروفیسر کو بھی, اس نکارہ باپ کو بھی, اور اس نکارہ ماں کو بھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابلیس کو حق پہ مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں, اور وہ اس طرح کا بھی کوئی ان کا تھاٹ ہے. مولوی صاحب کلیم کر لیں گے اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے, آپ کہیں بھائی مولوی صاحب آپ کا نام جبرائیل ہے, اب بتائیں آپ کا نام جبرائیل ہے, آپ سے اللہ خود بات کرتے ہیں. بھائی قرآن پاک میں لکھا ہوا میں خود پڑھ لوں گا, آپ کے ترجمے سے تو میں نہیں مانوں گا کہ اللہ نے یہ بات کی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو ٹو لرن اٹ مائی سیلف. اچھا ساحل بھائی, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہاں اکثر تو لوگ سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر کچھ اس میں سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چینج جو ہے یہ کیوں ضروری ہے, اور اس کو کیا کرنا بھی چاہیے ہمیں, خود کو چینج, لوگوں کو چینج, اور اگر کرنا چاہیے تو کس طریقے سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, لوگوں کو اور اپنے آپ کو؟ یہ چینج تو ویسے ہی مجبوراً بھی بندہ ہوگا ہی ہوگا, دنیا خود ہی چینج کر دیتی ہے آپ کو. کیوں چینج ہونا چاہ رہے ہیں اور کس پوائنٹ پہ اپنی جرنی کو پلاٹ کرنا ہے. تو زیادہ تر لوگ تو اور ہیپ ہیزرڈلی چلتے ہیں, اس چینج سے پہ غصے میں ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, حسرت میں رہتے ہیں کہ جس اسٹیٹ کو ان کے ماں باپ نے آئیڈیلائز کروا دیا ہوتا ہے بچپن سے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی سکسیس کی ڈیفینیشن ہی غلط لیتے ہیں, اور وہ چونکہ اس جگہ تک نہیں پہنچ رہے ہوتے تو اسی کی تگ و دو میں چینج کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. تو چاہے وہ نہ بھی چاہیں, چینج تو انہوں نے پھر بھی ہونا ہے, چاہے جو مرضی کر لیں. ایوری پرسن از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ پرسن فرام ہو ایور ہی از, فرام لیٹس جسٹ سے 5 years 10 years 10-20 سال میں بڑی زور کی ہوائیں کرۂ ارض کی بدل ہی دیتی ہیں انسان کو, نقشہ پورا کا پورا. اب آپ بس وہی بچتے ہیں پہ جنہوں نے بہت دور کی سوچی اور وہاں پہ اپنے آپ کو اینکر کر لیا ہو کہ میں نے وہاں, اس کو پرپس کہتے ہیں کہ جس پرپس کے لیے میں اس پورے طوفان کو سہ سکتا ہوں اور وہ طاقت بھی لے کے آتا ہوں, اور ہزارہ مسائل ڈیل کروں گا جو کہ میرے اندر اور باہر دونوں, میرے خلیہ بھی اور حلیہ بھی بدل دیں گے. تو وہ پرپس جو ہے نا وہ پتہ ہو تو پھر انسان چینج اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, نہ پتہ ہو تو پھر چینج پھر گھر والے بھی کرتے ہیں, دوست بھی کرتے ہیں, دنیا بھی کرتی ہے. تو چینج تو ہونا ہی ہونا آپ نے. اچھا, آپ نے پرپس کی بات کی, تو اکثر لوگ جو پرپس ڈھونڈتے ہیں وہ یا تو ریلیجن سے ڈھونڈتے ہیں پرپس آف لائف, کچھ لوگوں نے اپنے پرپسز بنا لیے ہوتے ہیں, کسی کو شہرت چاہیے, کسی کو پیسہ چاہیے. تو صحیح پرپس کس طرح انسان آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے یا پھر اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہے؟ یہ دین کی نا, غیر مسلم بھی تو پرپس چوز کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے پرپس کی جو ہومنگ ڈیوائس ہے نا وہ ہمارے اندر انسٹال کر کے ہی دنیا میں بھیجا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ ابن آدم کی ہسٹری اٹھائیں گے تو ہر دور میں, ہر خطے میں, اور ہر نسل اور ہر رنگ کا بندہ بیسکلی جب بھی پرپس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو گلوبلائز کرے گا, اس کو ورٹیکلی بھی اور ہارزونٹلی بھی ہزاروں سال کی جس لگانے کی کوشش کرے گا. کوئی بھی کسی مرضی مذہب میں ہو. ہمارے مذہب کا, ہمارے دین کا جو ہے نا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ہمیں گلوبل کیا ہوتا ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو الا یہ کہ کوئی کج فہمی کا شکار ہو اور کوئی ایسے اسکالرس کے ہتھے چڑھا ہو جو اس کو اپنے ہی تزکیے کے اوپر لگا رہے ہوں. مگر اسلام کا جو نہج ہے وہ شروع سے ہی گلوبل ہے. امت کا لفظ آتا ہے اس میں, ملت کا لفظ آ رہا تھا, اور آپ ملت کی اکائی ڈیفائن ہوتے ہیں. جیسے ملت کی اکائی ڈیفائن ہوتا ہے آپ کا پرپس اپنے اوپر رہ ہی نہیں سکتا. اور جب آپ کے پاس ایک پوری ملت کا ذمہ ہو تو آپ کو کوئی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں, نہ ہی آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ میرا پرپس جو ہے وہ نہ صرف اس وقت کی تمام تر جو بھی انسان زندہ ہیں ان کی بقا ہے, بہتری ہے, اور آگے جو آنے والے ہیں ان کی بھی. تو
نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مجھے میری امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. خود ہی سمجھ آ رہا تھا کہ اب ہم نے اس دن یہی مقابلہ ہوگا کہ کس نے کتنے سارے لوگوں کو بچایا. تو پرپس اسلام جو ہے نا وہ بچے کو ٹرین کرتا ہے, بچپن سے ٹرین کرتا ہے بڑھاپے تک, آخری سیکنڈ تک بھی. یہاں تک کہ اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا پرپس دنیا میں آپ پا ہی نہیں سکتے, وہ ہے ہی آخرت کے لیے. اور جب آخرت کی بات آتی ہے تو پھر ارب کروڑ لاکھ بات نہیں ہوتی, پھر بات آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, پھر آتی ہے خرب فرشتوں کی, کہ جو باقاعدہ وہاں پہ آپ کو اسی طریقے سے مانیٹر اور میجر کرتے ہیں آپ کی ریپوٹیشن اس قرے کے اندر کیسی ہوتی ہے, وہ کیریئر کیسا ہوتا ہے. جو 50,000 سال کا پہلا دن ہے, پھر پتہ نہیں کتنے کروڑ سال کی اگلا دن ہے جو جنت کا, یا نعوذ باللہ جنت کا ہو یا جہنم کا ہو. تو ہماری تو بیسک سائیکولوجیکل ٹریننگ ہی یہی ہے کہ ہم ورٹیکلی بھی اور ہارزونٹلی بھی ہزاروں کروڑوں سالوں کی جست لگائیں. اب اس چیز کا ایکسپوجر بغیر اسلام کے بھی لوگوں کو ملتا ہے. تو اگر ہمیں اسلام سمیت بھی یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور ان مسلمان آئیڈینٹی کرائسس میں گھس جاتے ہیں. جو اپنی کر رہا ہے, اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے کر رہا ہے, وہ بیچارہ تو ڈپریشن میں جائے گا. اور اگر وہ اوپر سے مسلمان ہیں تو وہ تو ختم ہو گیا بیچارہ. اور اب دیکھ لیں پھر یہی حالت ہے مسلمانوں کی کہ جب تک گلوبل رہے تو گلوب پیروں تلے تھا, جب اپنی بیوی بچے بچانے کی کوشش کی تو پورا گلوب آپ ہر بندے کے تابع آ گئے. کوئی نسل ایسی نہیں جس کی ہم تابع نہیں ہیں اس وقت. تو اسلام تبھی بچے گا, اسلام تبھی کام بھی آئے گا جب مسلمان گلوبل ہو جائیں گے اور پوری دنیا کا سوچیں گے اور اگلی نسلوں, 1000 نسلوں کا سوچیں گے. سعید بھائی, ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, ایک مسلم فیملیز میں. ہمیں پیدا ہوتے ہی کچھ نہ کچھ انپٹ مل جاتی ہے ریلیجن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, آخرت, جہنم, جنت کا کانسیپٹ. لیٹ سپوز کہ ایک شخص ایک دم ابھی پیدا ہوتا ہے یا پھر ایک دم آ جاتا ہے فوراً سے, وہ بالکل نیوٹرل ہے دماغ سے, اس کو نہیں پتہ کہ کون سا ریلیجن اس نے سلیکٹ کرنا ہے, پرپس جو ریلیجن بتا رہا ہے, کرسچینٹی بھی ہے, ہندوازم بھی ہے, پھر اور بھی بڑی فلاسفیز ہیں, بدھزم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک نیوٹرل انسان وہ کیسے پرپس تک پہنچ سکتا ہے, یہاں پہ اسلام تک بھی ایون؟ اسلام تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا کے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر اس بندے کے لیے جو ہلکا سا بھی غور کرنے کی جرت کرے گا. اور ہم اصل میں نا لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. جیسے ہی آپ اس بھیڑ چال سے باہر آئیں گے تو آپ کو خود ہی وہ نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. وہ والے تمام لوگ جو اسلام میں آئے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی کامنالٹی یہی ہے, وہ لوگوں کو, مسلمانوں کو دیکھ کے تو نہیں آئے. آج اس سال کی یا اس سے پچھلے سال کی, پچھلے 50 سال کی, پچھلے 100 سال کی جو مسلمانوں کی جو حالات ہیں, اور اس کے باوجود بھی مسلمان لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں غیر مسلم, تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کے تو کبھی بھی نہیں آ سکتے نا. بلکہ اسلام سے دور بھگانے کی سب سے خوبصورت مشین, موسٹ ایفیشینٹ مشین اس وقت تو مسلمان ہے, وہ بھی پاکستانی مسلمان. تو اگر مسلمانوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اتنے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والے آنسر ہی دیکھ رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں ہے کہ بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ میرے اندر کی آواز ہے. وہ یہ نہیں کہ مسلمان کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. یہ تو شکر ہے کہ مسلمانوں کو اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے, بالکل ہی اجڑ ہے مسلمان زیادہ تر, ورنہ تو اسلام سے دور بھگا دیا تھا ہم نے. اگر ہمیں بات کرنی بھی صحیح طرح آتی ہوتی تو کوئی بھی نہ آتا. ہم تو جس طریقے سے فلسفہ پہنچاتے ہیں نا دنیا کو, جو ہماری اوقاتیں ہیں, تو غیر مسلم نے تو سن کے مان جانا تھا کہ تمہاری کتاب سے اگر یہ سیکھتے ہو جو ہمارے کرتوت ہیں, کیونکہ ہم کرتوتوں کو تو جسٹیفائی کر لیتے نا ابھی, تو ہر کوئی کرتا ہے اپنے, تو پھر تو کسی نے نہیں آنا تھا. تو شکر ہے مسلمان کو بولنا ہی نہیں آتا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پہ سارے کی ساری امت اکٹھی ہے اور کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, نہ ہی کوئی سمجھتا ہے. اس لیے غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مسلمانوں کے جو ہے نا یہ راستے دیے ہیں جو اندر آ جاتے. سو یہ ایک ایسا مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو سالو کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی کوشش ہے میری اب, اور یہیں سے یہی نظریہ جو ہے نا, یہ زاویہ اتنا بڑا ایک معمہ حل کر دیتا ہے کہ پھر کیا کریں.
تو اسی لیے یہ کمپنی کھولی ہے کہ کس طریقے سے نالج اور اسکل جو ہے نا، نالج سب سے پہلے، پھر اسکل دیں اور وہ والا کریکٹر ایٹریبیوٹس بلڈ کریں مسلمانوں کے، کہ وہ والی ایلوکوینس آ جائے کہ لوگ دنیا میں جب بھی مسلمان کو ایٹ لیسٹ اس سے اگلی نسل میں دیکھیں یا سنیں یا پرکھیں، ایٹریبیوٹ سے پرکھیں، تو ان کو اپنے اندر کی آوازوں کے اوپر انحصار نہ رہے، بلکہ ہماری آوازوں کو سن کے بھی اسلام کی طرف آ سکے، اور وہ اسی طریقے سے آئیں جس طریقے سے حق ہے قرآن بیان لانے کا کسی کو۔ اور یہی کیا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ نے، ان کی باتوں کو سن کے بھی، ان کے اعمال کو دیکھ کے بھی، ان کے کردار کو دیکھ کے بھی قرآن ہی نظر آتا تھا۔ ہم ایگزیکٹ مطلب ہم تو گیتا کو بھی فیل کر جائیں اگر یہ جو حالات ہمارے ہیں، گیتا کے اندر بھی کچھ اسٹینڈرڈس تھے، ہم تو ان کے اوپر بھی پورا نہیں اتر رہے۔ تو یہ میرے استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر قرآن پاک کو تم چپ کراؤ گے تو قرآن تمہیں چپ کرا دے گا۔ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات، فلسفے کی بات تھی۔ تو ان کا کہنے کا، عرب کے یمنی تھے وہ، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر قرآن پاک کو چپ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے قرآن پاک کو بالکل شن کر دیا، تو قرآن پاک تمہیں چپ کرا دے گا مطلب یہ ہے کہ تم سے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیر مسلموں کو قرآن سمجھا دیں گے، کہ ہماری کوئی اوقات نہیں رہے گی، ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، ہم جو مرضی بول لیں، قرآن پاک خود اپنی ایڈوکیسی کرنے کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ پھر وہ جو لوگ آپ نے جو کہا نا خود ہی آ جاتے ہیں۔ بہرحال تو اسی کوشش میں اب یہی مقصد بنایا کہ اگلی نسلیں جو ہے نا وہ عربی خود سیکھیں، اور اسکل خود سیکھیں، جو ہے نا ٹو ایکسپریس کمیونیکیشن کی، سمجھیں اس کی فصاحت اور بلاغت کو، اور لوگوں کو بتائیں، اپنے ایٹریبیوٹس ایسے ڈیولپ کریں، نالج اتنی لے کے آئیں۔ یہی اب میرا انشاءاللہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگلی اس کو 100 ایئر پلان بولتے ہیں ہم، کہ اگلے 100 سال کا پلان جو ہے نا ابھی لاک کریں، اور اس وقت جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں، مرد اور عورت، ان سب کو یہ نالج، یہ اسکل اور ایٹریبیوٹس دے سکیں۔ ٹائم لگ رہا ہے، ابھی شروع کیا ہم نے انشاءاللہ، مگر ہزاروں میں آ رہے ہیں لوگ، الحمدللہ، سینکڑوں میں بھی نہیں، ہزاروں میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی لے کے آتے ہیں۔ یہ انہی کی نسلیں ہیں جو آگے سے یہ والی ایلوکوینس لے کے آئیں گی، جو قرآن پاک کی وکالت اور قرآن پاک جن کی وکالت کرے گا انشاءاللہ۔